بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر، کوئی پیغام، کوئی میسج لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس کو بغیر سوچے سمجھے اس پہ منوان عمل سٹارٹ کر دو۔ 20 سپٹمبر 1948 ربوہ کے مقام پہ قائم ہونے والی عبادت کے بعد قادیانیوں نے اس مشن کو مشن نور کا نام دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی وفات کے بعد اس کے سیکنڈ خلیفہ حکیم نور الدین نے اس تبلیغ کو آگے پھیلایا اور اپنی تمام مذہبی رسومات جو ہے وہ نور کے نام سے سٹارٹ کی، جیسے نور مسجد قادیانی، نور فاؤنڈیشن، نور اکیڈمی۔ ان کے تمام مذہبی عقائد اسی نام سے ہی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ یہ مشن نور آج بھی قادیانی یا احمدی لوگ جو ہے وہ بطور تہوار مناتے ہیں، وہ اس کی جو ہے سنگ بنیاد رکھے جانے والے دن کو یاد کرتے ہیں، اور اس دن اسی طرح اذانیں دی جاتی ہیں جس طرح 20 سپٹمبر کو ہمارے پاکستان میں ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے ایک سیاسی ایونٹ کو جو ہے وہ منایا ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی وہ تمام بہترین جانے والی قوم، لیڈرشپ اور اچھا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ سارے کا سارا اس کو بغیر تحقیق کے ان کے اس عمل میں شامل ہو گیا۔ ایون کہ عارف حلوی صدر پاکستان، میں نہیں سمجھتا کہ اس جیسی شخصیت بغیر تحقیق کے اس جو ہے میسج کو کیوں فارورڈ کرنے پہ مجبور ہوئی۔ اس کے بعد جناب جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی جناب وقاص اکرم شیخ صاحب، انہوں نے بھی اس کو باقاعدہ جو ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے، نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کیا۔ صدیق جان، اس کے بعد راجہ عادل، اس کے بعد پی ٹی آئی کی تمام بڑے بڑے سرکردہ نام جو ہیں وہ اس تبلیغ میں مسلسل شامل تھے، اور یہ مشن تقریباً پچھلے کوئی 3-4 ہفتے سے مسلسل سٹارٹ تھا۔ کسی دوست نے یہ جاننا گوارا نہیں کیا کہ 20 سپٹمبر کا دن اور سیم وہی رسومات جو ہمارے احمدی دوست مناتے ہیں وہ ہم منانے جا رہے ہیں۔ کیا اس کے پیچھے تحقیق کیا ہے؟ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے؟ یہ کہاں سے اٹھا کے اس مذہبی ایک جو ہے رسم کو ہم نے ایک پولیٹیکل ایشو بنا دیا ہے؟ میری ان تمام دوستوں سے، میرے پی ٹی آئی کے ورکر سے، پی ٹی آئی کے بھائیوں سے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے اور ان تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کسی بھی سیاسی ایونٹ کو منانے کے لیے آپ 6 سپٹمبر، 14 اگست اور 20 سپٹمبر اور 14 اگست اور 6 سپٹمبر والے دن ہی کیوں اپناتے ہیں؟ کیوں اپنے سیاسی شغلوں کو پاکستان کی ترقی اور پاکستان کے ترقی کے علاوہ ہمارے دین کے عنصر سے جوڑ دیتے ہیں؟ گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ارادتاً نہیں کیا، نادانستہ طور پر ہوا ہے، لیکن مذہبی ٹچ اس کو آ جانا، قادیانیوں کے ساتھ آپ کا اس رسم میں شامل ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عقیدے پہ بہت بڑی زد پہنچی ہے۔ اور جس طرح آپ سب لوگوں نے انجانے میں اس ایک سیاسی ایونٹ کو ایک مذہبی ایونٹ بنایا اور بلا خوف کے، میں نہیں سمجھتا کہ میرا کوئی پی ٹی آئی کا بھائی جو ہے وہ اپنے دین سے ہٹ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹے گا۔ میں قطعاً یہ آپ کو اس بلیم نہیں کروں گا کہ آپ نے جان بوجھ کر قادیانیوں کا ساتھ دیا ہے، یا آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، یا آپ مرزا غلام احمد قادیانی کو سیکنڈ جو ہے وہ پیغمبر مانتے ہیں۔ میں یہ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں، لیکن میں آپ کی سعادت سے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ آپ بغیر تحقیق کے، بغیر جانے کسی بھی پولیٹیکل ایونٹ کو، یا تو قومی ایونٹ کو پولیٹیکل ایونٹ بنا دیتے ہیں، 14 اگست کو آپ سیاسی تحریک بنا دیتے ہیں، یا پھر کسی مذہبی ایونٹ کو سیاسی ایونٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے اس کو انجانے میں جتنی شدت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ اس مہم کو چلایا ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اتنی ہی شدت کے ساتھ اپنے اللہ سے معافی مانگیے اس تہوار کو منانے کی، قادیانیوں کا ساتھ دینے کی۔ بے شک آپ نے اس کو نادانستہ طور پر کیا ہے، ارادتاً نہیں کیا، یہ میں بھی مانتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ آج ہی اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس میں آج نہیں تو کل جاگنا پڑے گا، اور میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہ دانستہ طور پر نہیں ہوا،
یہ دانستہ طور پر نہیں ہوا، اس لیے یہ لوگ قابل مواخذہ نہیں ہیں، یہ معافی کے قابل ہیں، یہ اپنے اللہ سے ہی معافی مانگیں گے اور وہ انشاءاللہ آپ کو معاف کرے گا۔ لیکن آئندہ کسی بھی اپنے ایونٹ کو سیاسی ایونٹ بنانے سے پہلے اپنی تحقیق کر لیجئے کہ کیا ہم کسی غلط قدم کے ساتھ کسی کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 20 سپٹمبر کا دن ہمارے مذہبی عقیدے پہ ایک بہت بڑا ٹچ پڑا ہے، بہت بڑی زد پڑی ہے، اور قادیانی شادیانے بجا رہے ہیں کہ آج ہم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہماری حماقت کی وجہ سے ہوا ہے، ہماری جہالت کی وجہ سے ہوا ہے، اور وہ طبقہ جو پاکستان کو اپنا سب سے تعلیم یافتہ، پڑھا ترین اور قابل ترین طبقہ سمجھتا ہے، وہ کسی کے جال میں آ کے ایک سیاسی ایونٹ کو ایک دینی ایونٹ بنا گیا ہے۔ اپنے حضور اللہ سے معافی مانگیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ادا کریں، اور آئندہ وعدہ کریں کہ اپنا کوئی بھی ایونٹ جو ہے وہ بنانے سے پہلے لاکھ بار سوچیں گے۔ والسلام، تھینک یو۔